لگتا ہے وہ تو کہتا ہی ہے کہ ہم صاف ہیں، پاک ہیں، اس وجہ سے میں خاموش تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے اہل میں بھلائی ہی پاتا ہوں، بھلائی ہی پاتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس ضمن میں بہت سارے احکام نازل فرمائے۔ زنا کا ہو، خاص طور سے زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہوں اور حکومت اسلام کی ہو، سعودیہ والی اسلام نہیں، اسلامی حکومت، سعودیہ والی اسلامی حکومت نہیں، کیونکہ وہ نام کی اسلامی حکومت ہے۔ اگر کوئی ان کا سعودی والا بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، معافی ہو جاتی ہے اونے پونے میں، اور اگر کوئی باہر کا خارجی بندہ اس طرح کے گناہ میں پکڑا جاتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ اس کا گردن مار دیں، اس کی گردن مار کے اور پھر لوگوں میں شو کرتے ہیں کہ ہم دیکھو بڑے اسلام والے ہیں۔ میرے پاس، میں 2010-11 میں عمرے کے غرض سے گیا ہوا تھا، آج سے 10-12-13 سال پہلے۔ وہاں کے ایک بندے نے جو روکر کام کرنے والا تھا وہ انڈیا کا ہی، اس نے بتایا مولانا صاحب بڑی بری حالت ہے، حالت یہ ہے کہ فلپین کی ایک بچی جو کسی شیخ کے یہاں کام کرتی تھی، شیخ نے اس کے ساتھ برائی کی، برائی کے نتیجے میں جو ہوتا ہے ہوا، جب اس کو پتہ چل گیا شیخ کو کہ میرا بچہ اس لڑکی کے پیٹ میں پل رہا ہے، تو اس شیخ نے باقاعدہ اس لڑکی کو لے جا کر چاقو اور نہ جانے کیسے کیسے وار کر کے جنگل میں پھینک دیا، یہ سوچ کر کہ اب یہ مر گئی ہے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی اور کسی نے اس کو بچا لیا، کھلایا پلایا، ہاسپٹل لے گیا، بچ گئی۔ جب بچ گئی تو اس نے سعودیہ کی لوور کورٹ میں کیس دائر کیا کہ فلاں شیخ نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، جو بیان مجھ سے کیا گیا میں وہ بتا رہا ہوں، اللہ عالم الصواب حقیقت کیا رہی ہوگی، لیکن جو مجھ سے بیان کیا گیا اس بندے نے بتایا کہ کورٹ میں یہ مسئلہ پہنچا تو کورٹ نے یہ کہہ کے کہ چلو ٹھیک ہے، شیخ تھا تمہارا، شیخ کے اوپر اتنا اتنا جرمانہ عائد ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا، 12 ملین ریال ایسا کچھ تھا، 12 ملین ریال غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، 12 ملین ریال یہ شیخ اس لڑکی کو دے گا تاکہ اس کا ہرجانہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح کے گناہ کی سزا اسلام میں گردن مارنا ہے۔ تب اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ سزا اس وقت ہے جب کہ گناہ کرنے والا کوئی سعودی نہ ہو، خارجی ہو، انڈیا، پاکستان یا دوسرے ملک کا ہو۔ تو میں نے کہا کہ پھر ایسے اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسے قانون کی ضرورت ہے۔ ہمارا قانون تو وہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخزومیہ عورت جس نے چوری کی تھی اور الزام ثابت ہو گیا تھا، ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا حضور وہ فلاں مخزومیہ عورت ہے، اس کے تعلق سے میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ حضور اگر کچھ رعایت ہو جائے۔ میرے آقا کا چہرہ لال، میرے آقا نے جو تاریخی جملہ بیان کیا تھا وہ آج بھی سونے کے پانی سے لکھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تم اللہ کے حدود میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو، سن لو، کان کھول کے سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور یہ چوری ثابت ہو جاتی تو یہ محمد عربی اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ ہے کوئی ایسا انصاف کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا انصاف کرنے والا؟ آج تو آدمی جس پارٹی کا ہو، اگر پارٹی اس کی ہے تو پھر وہ تو ایک خون نہیں کہیں ایک خون کرتا جائے اور پھر مقدمے کی بات ہوگی، آرام سے اس کو باعزت بری کیا جاتا رہے گا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا بلقیس بانو کا کیس نہیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا دوسرے کیسز نہیں ہیں؟ بابری مسجد کی شہادت ہوئی، کون نہیں جانتا ہے کہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ ہندو مسلمان کی ایسی خلیج پیدا ہو گئی کہ اب وہ پٹنے کے قریب نہیں آ رہی ہے۔ جس بندے نے، منحوس بندے نے یہ معاملہ اٹھایا اور معاملہ بابری مسجد کی شہادت تک گیا
کیا اس بندے کو 40 سال کے بعد باعزت بری نہیں کر دیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پارٹی کا بندہ ہے. اگر وہی خلاف پارٹی کا ہو تو پھر چھوٹا سا پونا سا چھوٹا سا کوئی شوشہ مل جائے, دیکھو اس کو آرام سے اس کی ممبر شپ بھی ختم کی جا سکتی ہے, جیسا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. تھوڑا سا اگر کوئی مسئلہ پکڑ میں آ جائے تو پھر پونے کے پونے اور نہ جانے کہاں کے کیس لگا کے اس کو اندر کر کے اس کو باعزت کو چھوڑ دینا تو بہت بڑی چیز ہے. اس کو اس کی زندگی عکارت کی جاتی ہے. یہ دنیا کا قانون ہے, لیکن آؤ محمد عربی کا قانون تمہیں دکھائیں. محمد عربی یہ فرماتے ہیں حدود اللہ میں کسی کی نہیں سنی جائے گی, جس نے بھی گناہ کیا ہے اس کو اس کی سزا مل کے ملے گی. یہ ہے رسول اللہ کا قانون, اور یہ واقعتاً اسلام کا قانون ہے. اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے اسی کے ضمن میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی جو اسلام ماننے والوں کے کلیجے کو ٹھنڈک نصیب کرتی ہیں. مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب کسی کے گھر جاؤ, دروازہ کھٹکھٹاؤ, سلام کرو, 1 بار 2 بار 3 بار, اگر آواز اندر سے نہیں آتی ہے واپس آ جاؤ. یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں گھر کے اندر ہے نہیں ہے, کیوں کھول نہیں رہا ہے, ہم تو اس کے پاس آئے ہیں, ہم پھر بھی وہ کھول نہیں رہا ہے. نہیں, ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو, لگا ہوا ہو کہ اس کو آواز نکالنا بھی مناسب نہ ہو. میرا قرآن کہتا ہے اس وجہ سے تم دروازے پر پہنچو, دستک دو تو پہلے سلام کرو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور جب دروازے پر پہنچو اندر سے پوچھو کوئی کون, تو یہ مت کہو کہ میں, بلکہ نام بتاؤ. اندر سے آواز ہے کون, تو کہو مثال کے طور پر میں کہوں شمشاد. یہ میں تو سب ہے, اس وجہ سے بتاؤ کہ شمشاد آیا, تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہاں شمشاد. ورنہ کوئی بھی کہتا ہے میں, جب شمشاد آپ کہیں گے تو آواز بندہ پہچانتا ہوگا تو پہچان جائے گا. ظاہر ہے رات کے وقت میں 12 بجے, آج کے زمانے میں نہیں, عام حالات میں 12 بجے 1 بجے آپ کا دروازہ کوئی کھٹکھٹائے اور کہے میں, تو آپ کہیں گے میں تو سبھی ہوتے ہیں, نام بتاؤ. جب آپ کہیں گے شمشاد, مثال کے طور پر میں کہوں گا شمشاد, تو اگلا بندہ سمجھ جائے گا اچھا باہر گیا تھا آیا ہوگا, یا یہ کہ کوئی خاص ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس وقت آیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر سامنے والے نے دروازہ نہیں کھولا 1 بار میں 2 بار میں 3 بار میں, تو پھر ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی چیز میں ہو کہ وہ بات نہ کر سکتا, اس وجہ سے تم سے نہیں بولا. ہاں تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو سلام کرو, السلام علیکم. کھٹکھٹایا السلام علیکم, پھر کھٹکھٹایا السلام علیکم, آواز نہیں آئی, واپس آیا. میرے مصطفیٰ کریم جب کسی کے دروازے پر جایا کرتے تھے تو یہی طریقہ اپنایا کرتے تھے. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ 1 بار بھی جواب بھی نہیں دیتے تھے زور سے. جیسے ہی پہنچتے تھے میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحابی اندر رہتے تھے, میں نے حدیث پڑھی, صحابی اندر رہتے تھے لیکن چپ سے بولتے تھے. دوسری مرتبہ, جب تیسری مرتبہ ہوتا تھا تب زور سے کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ کریم مسکرا کر پوچھتے تھے میرے صحابی تم نے 2 بار آواز نہیں دی. صحابی کہتے تھے حضور میں نے جواب تو دیا تھا, لیکن جب اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ رہی ہو تو میں اس رحمت کو کیوں روکوں. مجھے پتا ہے کہ میں سلام کروں اللہ قبول کرے نہ کرے, لیکن اگر آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک یقیناً مقبول ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں, صحابی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار مجھے یہ سلامتی ملی یا رسول اللہ. اس وجہ سے میں 1 بار میں جواب نہیں دیا, 2 بار میں, بلکہ تیسری بار میں نے زور سے جواب دے دیا. اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر تیسری بار بھی زور سے آواز نہ دیتا تو یا رسول اللہ تشریف لے کر چلے جاتے, اور کسی بھی مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھروں سے واپس آ جائیں. اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا. پھر آگے آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, میرے محبوب مومنوں کے درمیان آپ اعلان کر دیں
کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور صرف نگاہیں نیچی نہیں بلکہ دل بھی پاک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نگاہیں نیچی ہیں اور نگاہیں نیچی ہونے کے ساتھ ساتھ برائیاں دل میں جنم لے رہی ہیں. نہیں، نگاہیں نیچی ہو، اور اگر برائی دل میں آ بھی جا رہا ہے، انسان ہے، آ سکتی ہے برائی، تو کسی بھی طرح سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور کچھ نہ کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کرنے لگے. مثال کے طور پر ایک فارمولہ بتاتا ہوں. انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، آ جاتا ہے، دل کے اندر آتا ہے. جب بھی آپ کے دماغ میں یہ آئے تو یہ مصطفیٰ کریم کا روضہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کے آیا کریں. یہ تصور کیا کریں، یہ خیال کیا کریں کہ یہ جو برائی آ رہی ہے، یہ برائی کی جگہ پر میں مصطفیٰ کریم کے روضے کو سوچ رہا ہوں. آپ دیکھ لینا، آپ ادھر سے رسول پاک کے روضے کو سوچیں گے، روضے کا خیال آئے گا، ادھر سے برائی ختم ہو جائے گی. انسان کے دل میں شیطان آتا ہے، جاتا رہتا ہے، لیکن اسی دل پر رحمان کا بھی قبضہ ہے. آپ اس رب کے محبوب کے روضے کو یاد کریں، ان کی جالی کو یاد کر لیں، دیکھ لیں کیسے وہ خیال ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر عورتوں کے تعلق سے احکام نازل فرمائے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں، اور کس کس کے سامنے عورت اپنے چہرے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے زیب و زینت کا مثال کے طور پر اظہار کر سکتی ہے اور کس کے سامنے نہیں کر سکتی ہے. مثال کے طور پر کس کے سامنے آ سکتی ہے، اس کا تفصیلی بیان کیا گیا. وقت نہیں ہونا میں آپ کو اس کے تعلق سے بتاتا. فلاں کے سامنے، فلاں کے سامنے، فلاں کے سامنے، بھائی کے سامنے آ سکتی ہے، اور اپنے باپ کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے چچا کے سامنے آ سکتی ہے، سامنے آ سکتی ہے، اور تفصیلی بیان فرمایا گیا. تو یہ احکام وہ ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے گھریلو زندگی اور آئینی زندگی کے حوالے سے جو قانون رکھا ہے، اس قانون کے تعلق سے ہم کو کتنا علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے، اور اگر علم ہے تو اس علم کو اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، پھیلانا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کو قرآن کے حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں، آرزوؤں و تمناؤں کو پورا فرما دے. مولا ہماری جملہ جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے. مولا اپنے فضل و کرم سے تیرے بندوں نے قرآن سننے کے لیے، قرآن کی تفسیر سننے کے لیے وقت دیا. مولا ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد